ساتھ اس طرح پڑھے جس طرح میرا رب اپنے کلام مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا نبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله وسلام عليك يا حبيب الله صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سب سے پہلے میں ان بھائی سے عرض کروں گا جہاں بیچ میں جگہ ہے برائے مہربانی آپ درود شریف پڑھتے آئیں. آگے جہاں جگہ ملے وہ جگہ کو آپ پڑھتا ہے تاکہ آنے والے کو پریشانی نہ ہو. جہاں آگے جگہ ملے اپنے جو پارٹی مار کے بیٹھے ہیں نا وہ چھوڑ دیں. جس طرح آپ دو دانوں جس طرح آپ نماز کے اندر بیٹھتے اس طرح بیٹھ جائیں. ماشاءاللہ سبحان اللہ. اللہ اپنی بارگاہ میں ہمارا بیٹھنا قبول فرمائے. جو مجبوری کے اندر نہیں بیٹھ سکتا ہے جس کو پریشانی نہیں کر سکتا وہ بھلے بیٹھ جائے. جس کے گھوڑے درد کرے گھوڑے کے نہیں بیٹھ سکتے تو بھلے بیٹھ جائے. مگر میرے جیسا نوجوان ہے وہ بھی پارٹی مار کر کے بیٹھ جائے یوں نہیں کیا. ہمارے لیے جگہ یا تو غریب بھی وہی ہے امیر بھی وہی آ کر کے وہی جگہ ملے گی. وہ سبحان اللہ. وہاں تو امیر کے سامنے جج کے سامنے ہاتھ باندھ کر کے کھڑے رہیں گے تو اس کو کرسی ملے. مگر یہاں جس میں غریب ہے اسی لائن اسی صف میں امیر بھی اسی صف میں غریب بھی اسی صف میں کھڑا ہوگا. یہ اللہ کا نظام. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں پھر وہ جمعہ مبارک ہم سب کو اللہ نے نصیب کیا. وہ بھی رمضان مبارک کا مہینے کے اندر دوسرا جمعہ مبارک برسمانی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ ورکعوا مع الراکعین. یہ کون فرما رہا ہے؟ اللہ کا کلام. فرمان کس کا؟ اللہ کا. حکم کس کا؟ اللہ کا. آگے قرآن اٹھا کر کے ہم پڑھیں تو اس کا ترجمہ کریں کہ حکم کس کا ہے ہمیں کو بجا لانا. اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ ورکعوا مع الراکعین. نماز قائم رکھو. کس کا فرمایا؟ نماز قائم رکھو زکات ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع اور سجود کرو. بولو سبحان اللہ. یہ اللہ کا کلام فرما رہا. مقصد افسوس ہے اللہ سب کو نمازی بنائے. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. اس 5 میں سے سب سے پہلا جو ہے وہ کلمہ ہے طیب جس کو ہم پڑھتے ہیں. بولو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس کا ترجمہ ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. محمد رسول اللہ اللہ کے رسول ہے. وہ سبحان اللہ. یہ سب سے پہلا اسلام کا رکن ہے. اسلام کا رکن ہے. پہلے کلمے کا. پھر کس کا حکم ہوا؟ پہلے کلمے کا. پھر نماز کا حکم آیا. کس کا حکم آیا؟ نماز کا حکم آیا. پہلے اللہ کو ایک مانیں گے اس کی عبادت کریں گے. محمد رسول اللہ اللہ کے رسول ہے وہ مانیں گے. پھر نماز کا حکم آیا. اور نماز ایک ایسی شے ہے ایسی عبادت ہے تمام عبادتوں سے افضل جو عبادت ہے وہ نماز.
نماز ہر عاقل، بالغ، مرد، عورت سب پر نماز پڑھنا فرض عین ہے. بولو سبحان اللہ. اب اس کا انکار کرنے والا کون؟ سمجھ جانا. انکار کرنے والا کون کہلائے گا؟ میری زبان سے نہیں کرا، آپ تو سمجھدار ہے ماشاءاللہ. اس کا انکار کرنے والا اب حکم کون دے رہا ہے؟ اللہ دے رہا. اور ماننا کس کو ہے؟ بندوں کو. بندوں کو ماننا ہے. مگر یہ بندوں کا حالات یہ ہے کہ صرف رمضان میں آئیں گے، 5 دن پڑھ لیں گے، پھر جائیں پھر گائے. مگر حکم کس کا ہے؟ اگر پڑھیں گے نماز تو کس کا حکم مانا؟ اللہ کا حکم مانا. اگر نہیں پڑھیں گے تو کس کا حکم مانا؟ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے یہ احساس کرے، گریبان میں کھا کر کے کہ ہم کس کا حکم توڑ رہے ہیں. ہم کس کا حکم توڑ رہے ہیں، کس حکم کو مان رہے ہیں. اگر اللہ کا حکم مانتے تو نماز نہیں چھوڑتے. کون حکم دے رہا؟ اللہ حکم دے رہا کہ تم نماز کو قائم رکھو. مگر ہم حکم کس کا توڑے؟ اللہ کا. اور صرف رمضان میں پڑھ لیتے ہیں، بس ہو جائے گا. صرف ایک ماہ کا مسلمان بن کر کے ہم نے ثواب کما لیا. مگر جب مانیں گے اللہ کا حکم مانا. اب یہ میرے پیچھے جو میں نے بھی کہا تھا کہ شیطان کو جنجیر میں باندھا، ہمیں سنا بھی ہے، ہم سنتے بھی ہیں اور پڑھا تو نہیں ہے مگر موبائل میں سنا بھی ہے. مگر اب تو رمضان میں تو شیطان تو نہیں ہے کھل رہا. اب کون دشمن بنا؟ ہمارا نفس بنا. اب ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو ہمارے نفس کا حکم مانا کہ تم فرض مت پڑھو. ہم نے حکم کس کا مانا؟ نفس کا مانا. تو آپ کو عید کرنا ہوگا، فیصلہ آپ کو کرنا ہے. کیا آپ نے اللہ سے زیادہ معاذ اللہ کا نفس کو مانا؟ اللہ اکبر کبیرہ. تاکہ اللہ آپ کے ذہن میں اتار دے اس بات. اگر یہ بات ہمارے ذہن میں اگر اتر جائے تو ہماری زندگی تک ہمارے کبھی سر پہ گدا نہیں ہوگی انشاءاللہ. ہم نے اپنے آپ کو مسلمان کہنے والوں ہم اللہ کا حکم نہیں مان رہے. ہمیں جو ہمارا نفس کہہ رہا ہے ہم وہ حکم مان رہے ہیں. نفس نے جو کہا اللہ کہہ رہا ہے کہ تم نماز پڑھو، حیّ علی الصلاۃ، حیّ علی الفلاح، کامیاب کی طرف آؤ. نفس کہہ رہا ہے کہ جانے کا کیا ہے، یہاں جاؤ مت، آجا تھوڑی دن گپے لگا لیتے ہیں کھڑا رہ کر کے چوراہے پر. کس کی مانی؟ نفس کی مانو ہے. اللہ کے واسطے اس نفس کو، یہ نفس ہمارا دوست نہیں ہے، یہ نفس ہمارا دشمن ہے جس کی ہم مان رہے ہیں. اللہ کا حکم توڑ رہے ہیں. کیا اللہ نے ہمیں صرف ایک رمضان مہینے کے لیے پیدا کیا؟ تم صرف رمضان میں ہی میری عبادت کرو. وَلَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. اللہ فرمایا میں نے جن انسان کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کرے. مگر بندہ تیار نہیں ہے عبادت کرنے کا. حکم رب کا مانو. دوسری بات نماز آ گئی. اللہ ہم سب کو اللہ کا حکم ماننے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. نماز نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ. رمضان جب شروع ہوا پہلی تراویح میں کھچاکھچ مسجد بھرے آئے. 5 تراویح میں پیچھے نظر اٹھا کے دیکھا کہ آدھے غائب ہو گئے. کہاں گئے دیتے تھے؟ بتائیں کہاں گئے تھے؟ کدھر غائب ہو گئے؟ استاد نے جس شاگرد سے پوچھا کہ نماز کون نہیں پڑھتا ہے، وہ شاگرد نے کیا بولا کہ وہ نہیں پڑھتا جو مر گیا وہ نماز نہیں پڑھتا. ہم تو زندے ہیں. کیا اس شاگرد کا یہ کہنا غلط ہے؟ کیا
زندہ ہو تو نماز پڑھے گا، مردہ تو ہی نماز پڑھے گا، پڑھے گا کیا؟ بولو نا، نہیں پڑھے گا نا؟ ہاں تو ہم کیا ہے؟ بولو نا زندے ہیں یا بولو زندے ہیں، ہے نا؟ پھر نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ کیا 5 دن پڑھ لیا بس ہو گیا؟ اللہ ہمارے ذہنوں کو، اللہ ہم سب کو 5 نمازوں کو پڑھنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور جس طرح ہم رمضان کو اچھی عبادت، زیادہ افضل عبادت سمجھ کر کے، 170 گنا سمجھ کر کے ہم جس طرح رمضان مبارک میں عبادت کریں، اسی طرح 5 نماز ایسے پڑھیں جس طرح اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، آئے اللہ ہم جب تک ہماری موت نہ آئے جب تک ہم فرض تیرے لیے ادا کرتے رہیں، بولو سبحان اللہ۔ نماز اب کس کی باری آئے؟ سب سے پہلے کلمہ، نماز، پھر روزہ۔ روزہ کیا فرض ہے؟ اب جو رمضان میں فرض کیے گئے یہ روزہ فرض ہے۔ نماز تو ہر عاقل بالغ مرد عورت کے لیے فرض ہے، کسی حالت میں نماز معاف نہیں ہے۔ اگر کھڑے ہو کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں، لیٹ کے نہیں، اشارے سے نماز پڑھو، مگر نماز ہر حالت میں معاف نہیں ہے۔ مگر روزہ سال میں ایک مرتبہ فرض ہے، اور نماز دن میں، رات میں 5 جانا فرض ہے۔ تو افضل نماز کون سی ہوئی؟ افضل عبادت کون سی ہوئی؟ نماز نہیں نا؟ نماز ایک دین کا کیا ہے؟ ستون ہے، اور ہم نے ستون کو تو ڈھا رہے ہیں۔ یہ ستون بنائے ہوئے، یہ والے دیکھو، یہ ستون ہے، اس پر ایک چھت کھڑی ہے، اگر اس ستون کو ڈھا جائے تو چھت کھڑی رہے گی کیا اوپر؟ ہاں تو نماز ایک دین کا ستون ہے، تو ہم کتنی بار ڈھاتے؟ افسوس کرو مسلمان، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے افسوس کرو۔ روزہ 12 مہینے میں 1 مہینہ فرض ہے، وہ بھی اللہ نے یہ حکم فرمایا کہ اگر کوئی سفر میں ہے، اگر وہ روزہ نہ رکھ سکے تو باقی دنوں میں اس کے روزے کی قضا کر سکتا ہے۔ اگر بیمار ہے، اگر روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، ایسی حالت ہے کہ اگر روزہ رکھے گا تو اس کو زیادہ اور نقصان ہو جائے گا، تو اس لیے کہا کہ کفارہ ادا کرو، غریب کو کھلاؤ، پیٹ بھر کر کے صبح شام کو۔ مگر جو روزوں کی قضا آج جو رمضان میں کر رہے ہیں نا، رمضان کے روزوں کی جو لذت ہے، مٹھاس ہے، وہ بعد دنوں میں ایسی مٹھاس لذت حاصل نہیں ہوگی۔ مسلمانوں ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کدھر جا رہے ہیں؟ اسلام کو چھوڑ کر کے ہم سوچیں گے اسلام کو چھوڑ کر کے ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ کیا ابو لہب کامیاب ہوا؟ یزید کامیاب ہوا؟ ابلیس کامیاب ہوا؟ ہم کہاں سے کامیاب ہو جائیں؟ روزہ کے بعد میں اللہ کا نظام کتنا ہمارے لیے بڑا نظام ہے، اللہ نے ایسا ہمارے نظام بنائے ہیں، قربان دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، بولو سبحان اللہ۔ اب روزے کے بعد میں زکات کا حکم آیا۔ جب زکات کا حکم آیا تو زکات سب پر فرض نہیں کی گئی، نماز سب کے لیے فرض، روزہ سب کے لیے فرض، مگر جب زکات کی باری آئی تو زکات سب پر فرض نہیں۔ زکات ان لوگوں پر فرض ہے جو صاحب نصاب ہے، اس پر زکات فرض ہے، بولو سبحان اللہ۔ جس کے پاس مال ہے، دولت ہے، اس کے اوپر کیا ہے؟ زکات فرض ہے۔ غریب کے اوپر زکات فرض ہے کیا؟ نہیں ہے۔
نماز غریب کے اوپر فرض ہے نہیں ہے نا؟ نماز و غریب کے اوپر فرض ہے، روزہ بھی فرض ہے، مگر زکات غریب پر فرض نہیں ہے۔ زکات ان لوگوں کے اوپر فرض کی گئی ہے جو صاحب نصاب ہے، اس کے اوپر زکات فرض ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ اب زکات ہم ادا نہیں کریں گے، اور زکات نے یوں رکھا کہ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہے اس کے اوپر زکات فرض ہو گئی۔ بولو سبحان اللہ۔ کتنی تو چاندی؟ 52.5 تولہ۔ 52.5 تولہ اگر آپ کے پاس چاندی نہیں ہے تو اس کی قیمت ہے تو آپ کے اوپر زکات فرض ہو گئی۔ اب اس کو ادا کرنا آپ کے اوپر فرض ہو گیا ہے۔ اگر سونا آپ کے پاس 7.5 تولہ سونا ہے تو آپ کے اوپر زکات فرض ہے۔ اگر 7.5 تولہ سونا نہیں ہے، اس کی قیمت آپ کے پاس موجود ہے تو بھی آپ کے اوپر زکات فرض ہے، دینا پڑے گا۔ اگر نہیں دو گے تو مگر نظام رکھا دیکھو، یہ سب کچھ جو ملا یہ نبی کا صدقہ ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ اور زکات کتنے روپیے رکھے دیکھو، 100 میں سے 2.5 روپیہ، 2 روپیے 50 پیسے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اس غریب کو دو۔ 57.5 کے مالک ہم ہیں۔ بولو سبحان اللہ۔ اگر اللہ چاہتا تو 57.5 روپیے ادھر ڈال دیتا تو ہمارے جیسے تو کب تک مر جاتے تھے، 57.5 کے کم دے پائیں گے۔ ابھی 2.5 روپیہ بھی اللہ کی راہ میں وہ بھی پورا سال سمجھ کر کے حساب کر کے بندہ نہیں دے پاتا ہے، اور 57.5 روپیے کب دے پاتا؟ دے پاتے کیا؟ نہیں دے پاتے۔ مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے زیبا، جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں ہمارا بدن پاک ہوتا ہے، اس طریقے سے اگر ہمارا زکات ادا کرتے ہیں تو ہمارے مال کی بھی پاک ہو جاتا ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ اور یہاں تو تیرا مسئلہ ہے، تھوڑا سا بس دے دیا زکات نہیں ادا کر دی، قوم سوال کر کے زکات دیا کر۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے آپ کو لینے والا نہیں دینے والا بنایا۔ بولو سبحان اللہ۔ ارے ان غریبوں کا ہاتھ تو دیکھو، جب ہمارے در پر آتے ہیں تو بھکاری بن کر کے آتے ہیں، ان کا کیا حال ہے؟ ہم ایک دوسرے کے اوپر ہاتھ پھیلائیں تو ہمیں کتنی شرم آتی ہے۔ مگر یہ بھی رکھا ہے کہ سب سے پہلے زکات ان لوگوں کو دو جو آپ کے خاندان میں ہے، آپ کا بھائی ہے، آپ کا بھائی کا انتقال ہو گیا ہے، آپ کی بھابھی ہے، آپ کے رشتہ دار ہے، آپ کا پڑوسی ہے، تو زکات ان کو دو۔ پہلے حق ان کا بنتا ہے، زکات ان کو دو تاکہ وہ غریبی ہماری ختم ہو جائے۔ پہلے ایسے کیا کرتے تھے لوگ، ساری زکاتیں اکٹھی کر لیتے، پھر دیکھ لیتے کہ بس یہ پورا ساگواڑے کے اندر کون کون غریب ہے، جس کا چولہا نہیں جلتا ہے، جس کی عید کے کپڑے نہیں ہیں، شہری کا کھانے کی نہیں ہے، اختیاری اس کے پاس نہیں ہے، کس کس کا چولہا نہیں جلتا ہے، تو پورے ساگواڑے والے، ایک مثال دے رہا ہوں، پورے ساگواڑے والے زکات اکٹھی کر کے، فطرہ اکٹھا کر کے پورے 2-4 آدمی گھومے کہ کس کس کا چولہا نہیں جلتا ہے، کون زکات کا حقدار ہے، پہلے وہ زکات ادا کرو پھر بار دو۔ بولو سبحان، یہ حق ہے۔ یا تو تیار نہیں بھائی تو بڑا والا بار والا مولانا پہچان والا ہے، اس کو 500 کی رسید کاٹ دے، 1000 کی کاٹ دے، 2 5 کی کاٹ دے، اور 5 والا بیچارہ بھائی تو وہ غریب ہے۔ پہلے بھائی کا خیال رکھو، اسلام کے رہا۔ ایک مرتبہ دوسرے اللہم صلی اللهم صل على سيدنا شفيعنا نبينا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم يا رسول الله والصلاه والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ بس آخری بات آپ کو بات بتا دینا، آپ کو وقت تو ہو گیا ہے، کیونکہ 5 منٹ اوپر لگے گا، بتا سکتے نا آپ کو انشاءاللہ، کیونکہ 5 منٹ آپ بیٹھ جائیں انشاءاللہ۔ باہر جا کر کے یوں ہی
جا کر کے گپے لگائیں گے اور کیا ہے، کیا تصویر تھوڑی پڑیں گے باہر جا کر، باہر جا کر یوں ہی فالتو باتیں کریں گے. اس سے بہتر یہ کہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کے اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر تو سنیں گے. بول سبحان اللہ. کیا معلوم یہ سننے سے ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے تو اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے. بول سبحان اللہ. ایک صحابی تھا جس کا نام سولبا تھا. سولبا نام تھا، حاطب باپ کا نام تھا. سولبا بن حاطب نام تھا. وہ پہلے صحابی تھا، بہت بڑا غریب تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ دعا کیجیے تاکہ مجھے اللہ ایسی دولت دے تاکہ میں امیر بن جاؤں. ایسی دولت کے بارے میں دعا کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دولت ایسی ہوتی، محبت کرتا تو میں بھی مانگ لیتا دولت. اگر دولت ایسی اچھی چیز ہوتی تو میں بھی اللہ سے مانگ لیتا. سونا چاندی کے پاس میرے لیے حاضر تھے مگر میں نے ٹھکرا دیے. بولو سبحان اللہ. مگر مال ہے ایسی اچھی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے مان گئے، چلے گئے. سولبا پہلے صحابی تھے. دیکھو آج کے مال اکٹھا کرنے والوں، اللہ کی راہ میں نہ خرچ کرنے والوں، زکات نہ ادا کرنے والوں، اپنے کان کی کھڑکیاں کھول کر کے سنو کہ مال سے محبت کرنے والوں، یہ مال تمہیں ایسا نہ ہو کہ مال تمہیں اللہ کی عبادت سے روک دے. ایسا نہ ہو کہ تجھے یہ مال تجھے کاروں نہ بنا دے. اے مسلمانوں، یہ ایسا ایک دولت ایسی چیز ہے. اللہ نے تجھے دولت دی ہے تو اللہ کی راہ میں خرچ کرو. بولو سبحان اللہ. اللہ نے تجھے دولت دی ہے تو غریبوں کو خیال رکھو، یتیموں کا خیال رکھو. اللہ نے تجھے دولت دی ہے تو دولت کو سنبھال کر کے اکٹھے کرنے والوں. پھر ان کے بعد دولت کم تھی کیا؟ بہت زیادہ تھی، انبار لگے تھے. مگر میرے نبی نے صحابہ سے کیا فرمایا کہ اگر دولت ایسی اچھی ہوتی تو میں بھی مانگ لیتا. چلے گئے. پھر رانی گیا انسان، رانی گیا، دوسرے دن واپس آ گئے. فرمایا یا رسول اللہ دعا کیجیے اللہ تو مجھے دولت دینا زیادہ اسراف کرنے لگی. چلے گئے. تیسرے دن پھر واپس آئے. یا رسول اللہ دعا کیجیے اللہ دولت دے، میں غریبوں کا خیال کروں گا. کیا بولے؟ دولت دے دے میں غریبوں کا خیال رکھوں گا، بے سہاروں کی مدد کروں گا. اللہ سے دعا مانگ لے اللہ دے دے. اب وہی صحابی رسول پنجگانہ نماز نبی کے پیچھے پڑھتے تھے. جب دولت نہیں تھی، غریبی تھی، پنجگانہ نماز پڑھتے تھے. اب آتا ہے جب نبی نے دعا مانگی وہ صحابی غائب ہو گئے. اب اتنی اللہ نے دولت دی کہ 2-4 بکریوں میں اتنی بکریاں ہو گئی کہ وہاں مدینے میں ایسے کم جگہ پر نہیں. مگر اللہ نے اتنی دولت نبی کے حکم سے دی کہ اللہ نے برکت ایسے دے دی. بولو سبحان اللہ. پورے مدینے کی گلیاں بکریاں میں بھر گئی. اتنی اللہ نے دولت دی. نبی جو دعا مانگے اللہ سے، اللہ تو تھوڑی ان کی دعا کو رد کرے گا. اب وہی صحابی رسول سولبا نبی سے پنجگانہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے تھے. اب جب مال زیادہ آیا نا، بکریاں زیادہ آئی، اب جنگل میں چرانے گئے. 3 نماز کو چھوڑ دیا، 2 ہی نماز نبی کے پیچھے پڑھنا شروع کیا. اللہ اکبر. دیکھو مال اچھا ہے یا غریبی اچھی ہے؟ بولیے. آج کل 2 روپے آ جائیں کسی کے پاس، یوں کر کے ایسا نکلتے ہیں کہ وہ بلٹ لے کر کے دیکھتے، غریب کو جھانک کر کے نہیں دیکھتے. ارے اللہ اگر مال دیتا ہے تو چھین بھی سکتا ہے. مسلمانوں سمجھ اپنے دولت پہ نہ کرو. اللہ نے تجھے دولت دی ہے تو غریبوں میں تقسیم کرو. بولو سبحان اللہ. اس غریب کی آج باہر نکل گئی تو تیرا بیڑا پار ہے. بولو سبحان اللہ. اگر یہاں کاندھوالے کے اندر دیکھا جائے ایسی پارٹیاں پیسے والی مالدار والی، اگر ایک بندہ کھڑا ہو جائے نا تو کہتے یہاں ایک
کیا ہے کہ یتیم خانہ بنانا یا ہاسپٹل بنانی تو ایک بندہ بنا لے، مگر اللہ نے اس کو دل نہیں دیا ہے. مال کو دیا مگر دل نہیں دیا ہے. جس کو دل دیا ہے اس کو مال نہیں دیا. یہ تو اس کی مرضی ہے. مگر غریب بیچارہ سوچے کوئی مانگنے والا ہے، اس کو خالی نہ بھیجو. 10 روپیہ 5 روپیہ اس کو دے کو بھیجو، کیا معلوم وہ دعا کر دے اللہ میرا بیڑا پار کر دے. اگر امیر ہے تو بھٹکتا ہے، کبھی کہتا ابھی کہتے ہیں سو رہا ہے، ابھی ڈاکٹروں میں ہے، ابھی منجن کر رہا ہے، تھوڑی دیر میں بعد میں والا بیچارہ غریب ملتا 5 چکر لگاتا ہے، جب جا کر کے اس کو 1000 روپے پوچھتے ہیں، پھر 10 کا نوٹ پکڑا تھماتا ہے لے جا. اور غریب ہوتا ہے تو کچھ نہیں پوچھتا ہے کہ اللہ نے مجھے دیا، تو لے کے راضی ہو جا، اللہ مجھے دے گا، وہ تو سبحان اللہ. غریب کا دل تو دیکھو مسلمان. غلط کہہ رہا ہوں کیا بات؟ اور اللہ کا شکر کرو کہ اللہ نے ہمیں دولت تو نہیں دی ہے مگر ہمیں ایمان کے تو غریب نہیں ہے، وہ سبحان اللہ. وقت ہو رہا ہے، بات پوری نہیں ہوئی، بات پوری کریں گے جب چھوڑیں گے جا کر کے. آج تمہاری پوری کلاس لگے گی انشاءاللہ. اور وقت زیادہ لگے تو معاف کرنا اللہ کے واسطے، ہے نا، کیونکہ باتیں کہنی باقی پڑی ابھی تک، پوری بات کہی نہیں ہے میں نے، کیونکہ زکات کے متعلق یہ بات کرنا پوری ہے. جب پوری نماز پڑھتے تھے تو پڑھنی شروع کی، جب ہوتے ہوتے وہ 2 نماز چھوڑ دی مگر جنگل میں رہے. اس سے پہلے زکات کا حکم نہیں تھا. اب زکات کا حکم ہوا، قرآن کی آیت نازل ہوئی. نبی پاک جب نبی نے 2 صحابہ کو بھیجا کہ تم جاؤ، اسے نبی کے لیے کیا کرتے تھے افسوس علماء تیرے مال نے نماز سے دور کر دیا. اللہ اکبر. نبی جس کو افسوس کرے اس کی زندگی کا رہنے کا فائدہ کیا ہے؟ زندہ رہنے کا فائدہ کیا؟ جس سے سب کچھ ملا نبی کے صدقے میں، وہ کہہ دیں کہ افسوس. آج میں مسلمان یہ افسوس ہو رہا ہے، فجر کی اذان ہو رہی ہے، گھر میں کراٹے لے رہے، رمضان کا روزہ چل رہا ہے، ہم جا کے چوراہے پر کراٹے لے رہے، دوستوں کے ساتھ بیڑیاں سگریٹیں چائے پی رہے، روزے دار کے سامنے ہم لوگ نوجوان کھٹے ہو کر کے روزہ بھی نہیں رکھتے مسلمان. کیا حال ہوگا ہمارا مسلمان؟ جب وہ 2 صحابہ کے پاس، پہلے جو صحابہ تھے اس کے پاس گئے کہ تم جاؤ، جا کر کے صحابہ سے کہو کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ زکات دو، حکم اللہ کا، زکات ادا کرو. وہ 2 صحابی آئے صحابہ کے پاس، صحابہ سے کہا کہ اللہ نے آپ کو اتنا مال دیا، اب زکات دو، اللہ کے نبی نے بھیجا، ان کا حکم ہے زکات دو. اس نے کہا کہ یار کہاں کی زکات دو، تم نے تو ٹیکس لگا دیا، یہ کہاں کی زکات گھومتے گھومتے پھرتے تم لے رہے ہو، کوئی زکات نہیں ہے، کہ جاؤ، کوئی زکات نہیں ہے. اور جس کے وسیلے سے دعا میں جو کچھ مال ملا اس نے ٹھوکرا دیا کہ جاؤ میں نے دوں گا. آج کل کا اگر وہی مالدار اگر اس طرح ٹھکراتا ہے تو صحابہ کا حال دیکھو، وہی حال ہوگا. اللہ کے گھر میں دیر ہے مگر اندھیر نہیں ہے. ارے شکر کرو کہ اللہ نے تجھے دولت دی ہے، دینے والا بنایا، منع کر دیا. جب منع کیا تو آپ دوسرے صحابی کے پاس گئے، اس صحابی نے ایک بکری، بڑی بکری دی، وہ بکری دی، وہ لے کر کے جب واپس آئے صحابہ کے بعد تو وہی جواب دیا. اب جب نبی کی خدمت میں آئے نا، جب اس سے پہلے وہی نازل ہوگی جو قرآن کی آیت، میرے نبی یہی فرماتا ہے افسوس علماء، افسوس افسوس علماء، افسوس. اللہ کو پر اللہ نے نبی پر وہی بھیجی قرآن کی آیت کہ اب اگر خود چل کر کے اگر وہ صحابہ زکات لے کر کے آ جائے، اب اس کی زکات مت لینا، اس کو ٹھکرا دینا. یہ آج نازل ہوئی. جب آنے کے بعد میں کہ صحابہ نے کیا کہا تو صحابہ نے انکار کر دیا کہ تم ٹیکس لگا رہے ہو، میں نہیں دوں گا. جب یہ آیت نازل ہوئی اس میں 2 ملنے والے تھے صحابہ کے، حضرت نہیں کہہ سکتے ہیں، پہلے ثابت تھے پھر منافق بن گئے.
وہ صحابی بھی منافق بن رہے ہیں تو آپ تو منافق تو ہوگی. ہم کون ہے روکنے والے؟ ہم سے تھوڑی رکے گا. ہم سے لوگ تھوڑی گمراہ رک سکتے ہیں؟ نہیں رکیں گے. صحابہ کرام کے زمانے، حضور کے زمانے میں لوگ منافق بن گئے، جو ثابت ہے وہ منافق بن گئے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان ہے، جب وہ جا کر کے کہا کہ یہ تجھ پر یہ آیت نازل ہوئی ہے، جب اب وہ مال لے کر کے دوڑتا دوڑتا سولبہ بن حاتب دوڑتا دوڑتا آ رہا ہے نبی کی خدمت میں، کہا کہ اب زکات لے لو. نبی نے کہا کہ بس اب ہو گیا، میں تمہاری زکات نہیں لوں گا، کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ سولبہ بن حاتب کی اب زکات مت لینا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نبی کیسا کہتے کہتے پیالہ پی گئے. پھر عمر کا زمانہ آیا، ابو بکر صدیق کا زمانہ آیا تو بھی منع کیا. وہ جو صحابی رسول تھے دولت کے چکر میں اتنی دولت سے محبت کی کہ وہ صحابی تھا منافق بن گیا. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ہمیں منافق نہیں، اپنی راہ میں زیادہ سے زیادہ اللہ ہمیں آپ کو خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دادا وقت ہوگا 10 منٹ اوپر ہو گیا ہے، معاف کرنا کیونکہ بات تھوڑی لمبی ہو گئی. کیونکہ میں یہ سوچتا تھا کہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے اللہ نے جس جس کو دولت دی ہے تو اللہ کی راہ میں خرچ کرے، زکات دے. پہلے پڑوس کا دھیان رکھے، غریب کا دھیان رکھے. اپنے ہی محلے میں اگر ہم ہماری زکات یاد دیں گے تو غریب 1 سال 2 سال میں وہ غریب نہیں دے گا مگر امیر بن جائے گا اس پار. پہلے اپنے یاد خیال رکھو. اللہ ہم سب کو نمازی بنائے. دوسری بات، جس کی اپنے سنی جماعت کے 2500 روپیہ ہر سال ہم رسید کٹوا کے جس کی باقی ہے برائے مہربانی اپنی رسید کٹوائے. 2500 روپے 2500 روپے ہے 2500 روپے. کیا اگر ہم نہیں دیں گے تو پھر ہمارے ایمان کی، ہمارے جو خادم ہیں ان کی تنخواہ اور جو ہوا کالے ہیں پنکھے، اس کے لائٹ کا بل پھر کون بھرے گا؟ سرکار تھوڑی بنتی، ہم خود بھرے، ہمارے دیے ہوئے پہ ہم بھریں. اس لیے اللہ کے واسطے مسجد خدا کا گھر ہے مگر آپ دیں کہ 2500 روپیہ 12 مہینے میں 2500 نہیں دیا جاتا ہے. ہمارے بچے کو کالج میں پڑھا کے اسکول میں پڑھا کے 12 مہینہ کی 20 50 ہزار فیس بھرتے ہیں مسلمان. یہ تو صرف 25 روپے ہی دینا پڑتا. اس لیے آپ خاص کر کے آپ اپنے مسجد کا خیال رکھیں، دیں. آپ مسجد میں جو گدا ہوں اس کا بھی خیال رکھیں. اور ہمارے بالخصوص جو ہمارے مسجد کے جو خادم ہیں آپ صاحب، اس کا بھی آپ خیال رکھیں. خیال اس طریقے سے آپ کہیں گے یار مولانا آپ کے یہاں تو رشوت کا زمانہ، اس طریقے سے نہیں. میں اللہ اس کے رسول کو حاضر ناظر سمجھ کے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ ان کی مدد کرو گے، رمضان کا مہینہ ان کی یہ ترجیح دیتا ہے کہ اگر رمضان کا مہینہ آئے گا میرے چاہنے والے، میرے مقتدی، اب امام نہیں ہوتا بغیر نماز بھی پڑھاتا، مسجد کی صفائی بھی کرتا ہے، ہاتھ بھی دھوتا ہے، سب کچھ کرتا ہے. ہم اس کو جیسے بھی کہتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، پھر بھی ہماری شہد کرتا ہے. اور رمضان میں اس کی آس ہے 3 تاریخ کی مدد کرے پر اس کے 8000 میں کیا گزارا ہوتا؟ 8000 آپ کو دیا جائے کہ مسجد میں آپ خدمت کر پاؤ گے کیا؟ یہ رمضان کا مہینہ ہے، اماموں کا، آپ کے خادموں کا آپ بالخصوص خیال رکھیں. اللہ کے کاروبار میں خوب خوب برکتیں عطا فرمائے. اور دوسری بات، بس یہی آخری بات تھی. اللہ ہم سب کو نمازی بنائے. اور بالخصوص میرے والد کو یہ دعا کرنا ہے، وہ بیمار ہے، 20-25 روز ہو گئے ہیں. دعا کریں اور جتنے بھی مسلمان بیمار ہیں سب کے لیے اللہ سب کو بیماری میں شفا فرمائے، سب کی لمبی عمر عطا فرمائے. اور یہ بس آخری بات یہ ہے کہ آپ ہو سکے، آپ جتنی بھی ہو سکے رمضان کا مہینہ ہماری مدد کریں، کیونکہ والد صاحب کی تو طبیعت نازک ہے. اس لیے آپ میری مدد کریں، اللہ کو ہماری مدد عطا فرمائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پڑھ